بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارشد کرملائی آج پوری قوم اور امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے، کیونکہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو جائے اور پھر پاکستان کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، ایک قوم بن جائے، فرقہ پرستی ختم ہو جائے، مسلک پرستی ختم ہو جائے، افراتفری نہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لیکن عملی طور پر کسی کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، ایک فارمولہ دوسرے کو پسند نہیں ہے اور کچھ فارمولے قابل عمل بھی نہیں ہیں۔ یقین کریں، یہ میں آپ کے سامنے آج قرآنی فارمولہ رکھ رہا ہوں، ایمانی فارمولہ رکھ رہا ہوں۔ چند منٹوں کے لیے اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں اور اپنے دوسرے جو صاحب رائے لوگ ہیں ان تک پہنچائیں تو انشاءاللہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ سارے مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پاکستانیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پوری دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات کو آپ غور سے نہیں سنتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے ہمارے اس جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کا ایک فارمولہ آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، پہلے وہ سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنا فارمولہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کچھ بہتری کی صورتحال نکلے گی۔ بھی ہیں، قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، اور وہ پیغام آپ ممبر رسول سے آپ ہر جمعے کو ہر نماز میں دیتے ہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ جو فرقہ پرستی کا خاتمہ نہیں ہوگا، اور آج دیکھ لیجئے کہ میں آج بھی کہہ سکتا ہوں ایک درد دل کے ساتھ، اور میں معافی چاہتا ہوں، 100 بار آپ سے معافی چاہوں گا کہ ابھی بھی بعض، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن بعض مکاتب فکر کے جو جہید علماء ہیں، جہید علماء تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہ ہمارا حال ہے تو ہم قوم کو کس طرح اکٹھا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں طالب علم، آپ امام مسجد بھی ہیں۔ یہ فارمولہ پیش کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، اور یہ اپلوڈ کیا ہے جس پلیٹ فارم سے، یہ علی انجینئر صاحب کا پلیٹ فارم ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ سب کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اور پرائم منسٹر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہ جب تک تم اس بات کو ختم نہیں کرتے ہو، سب جب تک ایک مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو اور اس چیز کو چھوڑتے ہو نہیں ہو کہ فلاں کے پیچھے مسجد امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ امام کعبہ کے پیچھے کچھ لوگ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نمازیں کچھ نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، فتوے بھی دیتے ہیں۔ بس یہ مسئلہ حل کر لو کہ بس ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھ لو، تو پھر اس کے بعد اتحاد ہو جائے گا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، او غور کرو، آج تو اتحادی اور بھی بے شمار موجود ہیں۔ کتنے اتحادی ہیں جو اتحاد کر کے کتنی دنیا کے اوپر انہوں نے رعب اور دبدبہ قائم کیا ہوا ہے، نیٹو فوجیں تیار کی ہوئی ہیں۔ تو اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا اس اتحاد کی وجہ سے آپ جنت چلے جائیں گے؟ یا تو کہو جنت کوئی نہیں ہے، جہنم کوئی نہیں ہے، پھر تو مسئلہ اور ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جا کے جنت میں جائیں، جہنم سے بچیں، آخرت کی زندگی بھی ٹھیک ہو جائے۔ تو اگر یہ فارمولہ صحیح ہوتا تو کسی نبی نے یہ دعوت دی ہو تو مجھے بتاؤ، کسی ایک نبی نے آ کے لوگوں کو کہا ہو کہ بس اکٹھے ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپس میں بس ایک کر لو اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو اگر کسی نبی نے کہا ہو تو بتائیے، اس کا نام لے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کس چیز کی دعوت دیتے رہے ہیں، اور قوم کیا کر رہی تھی، کس چیز سے وہ منع کر رہے تھے؟ قوم 5 اولیاء اللہ کی پجاری تھی، نیک لوگوں کو، صالحین کو پوجتی پکارتی تھی، اور نوح علیہ السلام کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے پہلے بندے بنو، اور پھر اس کے علاوہ جتنے تم نے الہ بنائے ہوئے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو، اس کو چھوڑ دو۔
تو اسی نقطے کے اوپر دعوت آگے بڑھتی رہی. ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل اسی نقطے کو اٹھایا ہے. یہ نہیں کہا تھا آؤ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیت اللہ تو پہلے سے موجود ہے، یہاں بس ایک جائے نماز بٹھاتے ہیں اور سارے اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں. کیا یہ کہا تھا؟ پہلے یہ تو کہو کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے. اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا، اور لات اور منات حبل کو پوجا جا رہا تھا، پکارا جا رہا تھا. ان کی مورتیاں تھیں، ان کے واسطے وسیلے تھے، ان کے نذرانے تھے، چڑھاوے تھے، یہ سارا سسٹم تھا. تو وہ تو بادشاہی کے لیے پیش کر رہے تھے آپ کو، نبی علیہ السلام کو، کہ یہ بات نہ کہو. جس طرح آج مجھے بھی کہتے ہیں کہ یہ بات نہ کہو، یہ بات نہ کہو، اور کوئی باتیں چھیڑو، پہلے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، پہلے یہ کر لو. وہ بات نہ کہو جو نبی علیہ السلام نے کہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے پہلے ایمان عقیدے کی بات کہی تھی کہ یہ مسئلہ حل کر لو، باقی سارے مسئلے خود بخود چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. تم خود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ گے. اور وہ بات تو مانو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اس بات کا کوئی ذکر ہی نہیں. اکٹھا کر لو اس کو. طارق جمیل بھی لگے ہوئے ہیں، اکٹھا کر لو سب کو، اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے، قائم رہتے ہوئے اکٹھے ہو جاؤ. جماعت اسلامی کا منشور بھی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ اپنے اپنے عقیدے پر رہتے ہو، صرف جماعت اسلامی کے اندر آ جاؤ، بلکہ اپنے عقیدے کی پرچار بھی کر سکتے ہو اس جماعت کے اندر آ کر. اپنے اپنے عقیدے پر بریلوی رہتے ہوئے، دیوبندی رہتے ہوئے، اہل حدیث رہتے ہوئے، شیعہ رہتے ہوئے، قادیانی رہتے ہوئے، سکھ رہتے ہوئے، ہندو رہتے ہوئے، بس صرف جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ. تو بتاؤ اللہ کے بندو، تم انسان ہو؟ وہ کوئی ایمان عقیدے کی ہوا لگی ہے؟ تو میرے بھائیو، پہلے یہ مسئلہ حل کرو. اگر تم سارے اکٹھے ہو گے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دو گے، اور عقیدے تمہارے یہ ہیں، بریلوی کہتا ہے نبی علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر ہے، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد. ان کی وجہ سے پوری کائنات بنی ہے، اور ان کے وسیلے سے مانگو تو قبول ہوتی ہے. یہ بریلوی کا عقیدہ. دیوبندی کہتا ہے واسطے وسیلے کے ساتھ پکارو، قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے. عقائد علماء دیوبند پڑھو، کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. تبلیغی نصاب پڑھو، فضائل اعمال پڑھو، کون سا شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. کہ حضرت نے اونٹ کو ذبح کر دیا قبر سے نکل کر، حضرت نے اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، حضرت نے روٹی پکڑا دی. نبی علیہ السلام کے جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، بیت اللہ تو کوئی چیز ہی نہیں، عرش اور کرسی سے زیادہ افضل ہے. یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. ابھی غیر مقلد آ گئے، اہل حدیث سلفی، کہتے ہیں نہیں یہاں سے نہیں سنتے ہیں، قبر کے اوپر جا کر پکارو تو وہاں سنتے ہیں، اور روح واپس آ جاتی ہے. عبداللہ بن باز نے اپنی حج اور عمرہ کی کتاب کے اندر یہ عقیدہ دے دیا. سب کا یہ عقیدہ ہے، باتیں بھی ہوئی ہیں ان سے، بالکل ہر جگہ گلف کے اندر ان کے علماء سے باتیں ہوئی، یہی ان کا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد اجرت سارے لیتے ہیں، دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، نمازیں بیچتے ہیں، اذانیں بیچتے ہیں. تو بتاؤ شہباز شریف صاحب، علی انجینئر صاحب، اس سارے مشرکانہ عقیدے والوں کو اگر اکٹھا کر لو گے، ایک جگہ نمازیں پڑھا لو تم نے، تو کیا جنت چلے جائیں گے؟ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے بڑوں نے چشتی و یا رسول اللہ، چشتی و رسول اللہ اور تھانوی و رسول اللہ کے، شبلی و رسول اللہ کے 3 نعرے انہوں نے لگوائے ان کے بڑوں نے. تو کہتے ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر بابے تو کوئی شے ہی نہیں، اور یہ اور وہ سب ان کے شرک کا رد کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یہ سارے میرے امام ہیں، سب میرے لیڈر ہیں، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. وہ اللہ کے بندو، نمازیں پڑھنے کے بعد کیا تم جنت میں چلے جاؤ گے شرک کے ساتھ؟ تو یہ مسئلہ ہے علی انجینئر صاحب. کچھ عقل سے کام لو، اللہ کی کتاب کا کچھ تو لحاظ کرو. اللہ کی کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر ایمان عقیدے کی باتیں لکھی ہوئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارے عمران خان صاحب ہر انٹرویو، ہر تقریر، ہر گفتگو کا آغاز ایاک نعبد تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، گویا غور بھی نہیں کرتے اس کے اوپر. اور ان کے شاگرد بھی آگے سے یہ افریدی صاحب ہیں یا جتنے بھی ہیں، یہ سارے اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ گویا مونوگرام انہوں نے بنا دیا ہے. اور اس کے بعد گنج شکر کے مزار کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. گدی نشین ان کے بڑے بڑے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں جا کے عرس اور میلے کرتے ہیں، شرنیاں لیتے ہیں، شکرانے لیتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، سب کچھ ہے. محمود قریشی صاحب سے پوچھ لیجئے. تو بتاؤ کس طرح تم جنت جاؤ گے؟ تمہیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب، علی انجینئر صاحب، طارق جمیل صاحب، طاہر القادری صاحب، جتنے یہ زندہ ہو اور جو مر گئے ہیں وہ تو جہنم کی آگ کا ایندھن بن چکے ہیں، یاد رکھیے. تو اب اس شرک کے ساتھ ان کو امام بنانا تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے. لہذا پہلے ایمان ہے، توحید کو اپناؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پہلے تو لا چلتی ہے، سارے شرک اور کفر کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں. جمہوریت کا یہ پورا نظام مشرکانہ ہے، اور اسلام کے اندر عورت حکمران نہیں بن سکتی ہے. اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، قانون پہلے سے موجود ہے، اس قانون کو مانو نا. قرآن ہے، صحیح حدیث ہے. 73 کا فلاں ان کی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے، فلاں نے جناب ڈکٹیٹر آ گیا تھا. چاہے ڈکٹیٹر ان کا آئے، چاہے ان کا دوسرا کوئی مذہبی لیڈر آئے، یا جو بھی آئے سیاسی لیڈر آئے، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. سارے کے سارے شرک کے رکھوالے ہیں، عرب ہوں یا عجم ہوں. تو شرک کے رکھوالو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پیچھے نمازیں پڑھ جائیں؟ تم نماز پڑھانے کے لائق ہو، تم نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہو. تمہارے اوپر نماز ہے ہی نہیں ہے، نہ نماز روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عمرہ ہے، نہ حج ہے. کوئی چیز تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے نہیں ہے سوائے جہنم کی آگ کے وہ جو بڑھتا ہوا شعلے ہیں، انگارے ہیں، اس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا اگر یہ تم نے اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا. ایمان کو پہلے معیار نہ بنایا، توحید کو معیار نہ بنایا. تم نمازیں پڑھاتے ہو تارا سنگھ سے، گردوار سنگھ سے، جن کے عقیدے کے جو 11ویں کھا کے آ رہا ہے اور 12ویں دینے جا رہا ہے. تعویذ گنڈا جس نے پہنا ہوا، امام زامن پہنا ہوا، گھوڑے کا پجاری، گائے کے پجاری پر اعتراض کرتے ہو تو گھوڑے کے پجاری کو شاباش دیتے ہو. کوئی ذرا بھی ایمان عقیدے کا کوئی ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے نزدیک کوئی اللہ کا وقار نہیں ہے. یہ سجدہ تعظیمی لے کر اٹھے. یہ سجدہ تعظیمی تھا جی، وہ یعقوب علیہ السلام نے اور پورے خاندان یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا تھا. یہ ہے جید علماء. یہ جید علماء نہیں، یہ علماء سو ہیں، یہ نمک حرام غدار ہیں اللہ کے کلمے کے، توحید کے. یہ معاملہ ہے. پہلے یہ معاملہ طے کرو کہ سجدے کے لائق کون ہے، رکوع کے لائق کون ہے، واسطے وسیلے کے بغیر پکارے جانے کے لائق کون ہے، نظر و نیاز کس کی ہونی چاہیے. یہ پہلے مزاروں کو گراؤ، پہلے گنبد گراؤ اپنے دماغوں کے اندر سے بھی، اور آن گراؤنڈ بھی. ان بتوں کو توڑنے کے بعد پھر اکٹھے ہو جاؤ گے، خود اکٹھے ہو جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے جو دعوت اٹھائی تھی، کس طرح وہ مکہ کے مشرک اور یہ سارے اور اوس اور خزرج کے قبیلے آپس میں دشمن، کس طرح آپس میں بھائی بھائی بن گئے تھے. یہ ہے ایمان کا معاملہ، یہ ہے توحید کا معاملہ. میں اپنے فوجی بھائیوں سے بھی، جنرل حسن منیر صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ بالکل یہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. پہلے ایمان خالص کی طرف آؤ. شرک کی رکھوالی کرنے کی بجائے شرک کے بتوں کو توڑو. پھر یہ مسئلے کا ختم ہوں گے. بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت ختم ہونے کے بعد پھر یہ خود ایک ہو جائیں گے، بھائی بھائی بن جائیں گے. مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، آپ سیاسی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سیاسی لوگ آپ کی وہ تشہیر کر رہے ہیں، کیسے کیسے کارٹون بناتے ہیں، کیسے کیسے سوشل میڈیا کے اوپر. تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے. تم سب کے اوپر اللہ کا عذاب ہے. ایمان عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے. واپس پلٹو ایمان خالص کی طرف. اللہ اس کی تمہیں توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا فوجی بھائی بھی ہوں، سویلینز کے لیے سویلینز بھائی ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اپنا بھائی ہوں. اور نہ میں پیر ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں سیاسی لیڈر ہوں. میں اللہ کی توحید، خالص قرآن اور حدیث کا معاملہ، میں دین کو اجرت کا ذریعہ نہیں بناتا ہوں. نہ یہ جتنے واٹس ایپ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر جتنے یہ میرے بیانات ہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے اور صدقہ جاریہ کے لیے اور اپنے قوم کی اصلاح کے لیے ہے. کوئی نہ یہ کمائی کا ذریعہ ہے، نہ یہ دکھاوا ہے، نہ یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ ہے. یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، کیونکہ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، چند دنوں کی زندگی ہے. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا امتحان کا ہے، ٹیسٹنگ پیریڈ ہے تمہارا، سیرگاہ نہیں ہے. سیرگاہیں اللہ تعالیٰ نے آگے بنائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.